اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے بیٹا آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا جو کلاس ہم دینے جا رہے ہیں کل یہ پڑھا بھی ہم نے، اس کو کنٹینیو کریں گے۔ جماعت چھٹی ہے، مضمون اردو ہے، موضوع ہے جگنو، اسی کے سوالات ہیں اور پہلے ہم اس کو ریویژن کریں گے، اس کے بعد بورڈ کی طرف جائیں گے۔ جگنو جگنو کس کو کہتے ہیں کل ہم نے پڑھا بھی، تو دوبارہ ریویژن کرنے جا رہے ہیں۔ چمکتے ہوئے ایک چھوٹے سے کیڑوں کو جگنو کہتے ہیں۔ برسات کی رات تھی اندھیری، کچھ نیند اچھٹ گئی تھی میری، پانی جو برس کے کھل گیا تھا، گلشن کا غبار دھل گیا تھا، بیدار تھی باغ میں اکیلی، پھولوں سے لدی ہوئی چمیلی، اتنے میں جو روح چلی ہوا کی، قسمت ہی چمک گئی فضا کی، ہونے لگی جگنو کی بارش، فطرت کے جمال کی تراش، روشن تھا اس قدر اندھیرا، گویا ہونے کو تھا سویرا، جگنو اس طرح اڑ رہے تھے، ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے، پیپل تو چنار بن رہا تھا، ہر شاخ سے نور چھن رہا تھا، ظلمت موتی لٹا رہی تھی، پریوں کی بارات جا رہی تھی۔ سکندر علی واجد کی یہ نظم ہے بیٹا۔ تو بیٹا کہتے ہیں برسات کے موسم میں یہ جگنو جو ہیں اڑتے پھرتے ہیں اور ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ جب برسات پانی کہتے ہیں پانی جو برس کے کھل گیا تھا، یعنی کہ پانی جو برس کے وہ بارش جب رک جاتی ہے تو گلشن کا غبار دھل گیا تھا، یعنی کہ جو گلشن جو باغ کو کہتے ہیں، تو باغ میں جو پھول تھے جو گرد غبار کے نیچے دبے ہوئے تھے وہ دھل گئے، یعنی کہ صاف ہو گئے۔ بیدار تھی باغ میں اکیلی، بیدار کہتے ہیں ہوشیار کو، پھولوں سے لدی ہوئی چمیلی، زیادہ پھول جہاں پر جس پیڑ پہ ہوں، پودے پہ ہوں، تو اس کو کہتے ہیں لدی ہوئی۔ اتنے میں جو روح چلی ہوا کی، جب روح چلی ہوا کی یعنی کہ ہوا جب چلی تو قسمت ہی چمک گئی فضا کی، فضا میں جو اس کی کیا کہتے ہیں خوشبو تھی وہ بکھری، ہونے لگی جگنو کی بارش، تو جگنو برسنے لگے، بارش ہوئی برسنا، فطرت کے جمال کی تراش تھی، یعنی کہ فطرت کہتے ہیں قدرت کی جو کاریگری ہے اسی کو، روشن تھا اس قدر اندھیرا، یعنی کہ اندھیرا اس قدر روشن ہو گیا تھا، اندھیرا تو بالکل اندھیرا ہوتا ہے لیکن اب روشن کا مطلب ہے وہاں پر روشنی دکھائی دے رہی تھی، گویا ہونے کو تھا سویرا، یعنی کہ وہ جگنو کی ان بارش سے اندھیرا بھی جو ہے اس میں روشنی آ گئی تھی، سویرا ہونے لگا جس طرح۔ جگنو اس طرح اڑ رہے تھے، ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے، جس طرح ہیروں میں پر لگے ہو اس طرح جگنو اڑ رہے تھے، پیپل تو چنار بن رہا تھا، پیپل ایک سائے دار پیڑ ہے، وہ گرم علاقے میں پایا جاتا ہے، کہتے ہیں وہ چنار بن رہا تھا، ہر شاخ سے نور چھن رہا تھا، ظلمت موتی لٹا رہی تھی، پریوں کی بارات جا رہی تھی۔ تو بیٹا سوال ہے جگنو کس موسم میں رات کو اڑتے پھرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے جگنو برسات کے موسم میں رات کو اڑتے پھرتے ہیں، جب برسات ہوتی ہے اسی دور میں وہ اڑتے پھرتے ہیں۔ شاعر نے جگنو کو ہیرا کیوں کہا ہے؟ جواب ہے اس کا، شاعر نے جگنو کو ہیرا اس لیے کہا ہے کہ وہ رات میں چمکتا ہے، اس کی چمک کی وجہ سے اس کو ہیرا کہتے ہیں، کیونکہ ہیرا بھی چمکتا ہے، اسی لیے اس کی جگنو کو ہیرے کے ساتھ ملایا ہے۔ نمبر 3، پریوں کی بارات جا رہی تھی، اس مصرعے میں شاعر نے کس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جواب ہے اس کا، پریوں کی بارات جا رہی تھی، اس مصرعے میں شاعر نے جگنو کی طرف اشارہ کیا کہ جگنو جو ہیں ان کی بارات جیسی جا رہی ہے، جیسے پریوں کی بارات جا رہی ہے اس طرح ان کی بارات جا رہی تھی، تو اس کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ نمبر 3، مصرعے پورے کیجیے۔ پہلا ہے پھولوں سے خالی جگہ ہے یہاں پر، ہوئی چمیلی، لدی ہوئی چمیلی۔ نمبر 2، قسمت ہی چمک گئی فضا کی، یہاں چمک گئی آئے گا۔ نمبر 3، ہونے لگی جگنو کی بارش، تو یہاں بارش آئے گا۔ نمبر 4، ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے، پر آئے گا یہاں پر خالی جگہ۔ ظلمت موتی لٹا رہی تھی، یہاں پر لٹا آئے گا۔ پریوں کی بارات جا رہی تھی۔ تو بیٹا آج اتنا ہی، کل اس سے آگے انشاءاللہ دیکھیں گے، باقی خدا حافظ۔